آج میں بچوں کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئی ہوں جس سے ان کو نہ صرف یہ لیسن ملے گا کہ اتفاق میں برکت ہے، بلکہ وہ اس ویڈیو کو انجوائے بھی کریں گے۔ ایک بہت خوبصورت سا جنگل تھا۔ اچانک ایک دن اس جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس آگ کے عالم میں تمام جانور اپنی جان بچاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنا شروع ہو گئے۔ تمام جانور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کہ اتنے میں ہی وہ آگ بڑھتی چلی گئی۔ جب یہ بات جنگل کے بادشاہ کو پتہ چلی اور وہ باقی جانوروں کے ساتھ وہاں پر اس آگ کو دیکھنے کے لیے آیا، اور وہ بھی بہت پریشان تھے۔ اسی عالم میں تمام جانور جو تھے وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن انہی میں سے ایک چڑیا نے اپنی چونچ کے ذریعے سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، یعنی اپنی چونچ میں تھوڑا تھوڑا پانی بھر کر اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ لیکن وہ تھی تو ایک چڑیا، وہ اپنی چونچ میں کتنا ہی پانی بھر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ وہ اپنی کوشش کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دے رہی تھی۔ جب وہ یہ کام کر رہی تھی تو شیر جنگل کا بادشاہ اس پہ ہنس رہا تھا کہ تم اس چونچ سے اتنے سے پانی سے آگ بجھاؤ گی۔ اس پہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو چڑیا بولی کہ اگر میں اس چونچ کے پانی سے آگ نہیں بجھا سکی، لیکن میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گی۔ چڑیا کی یہ بات سن کر سارے جانور بہت شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے چڑیا کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کا فیصلہ کیا۔ تو جب سارے جانوروں نے مل کر پانی ڈالا تو وہی آگ جو تھی وہ بجھ گئی۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، یعنی کہ اگر سب مل کر کام کریں تو یہ کام سر انجام اچھے سے دیا جا سکتا ہے، نہ کہ صرف ایک انسان اس کام کو کرے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئی ہوں جس سے بچوں کو یہ لیسن ملے گا کہ اپنے پیرنٹس کی ان کے کاموں میں ہیلپ کروانی چاہیے۔ یہ سٹوری ایک بچے کی ہے جس کا نام علی تھا۔ اس کو اپنے کھلونوں سے بہت ہی زیادہ پیار تھا۔ ایک دن وہ بازار کھلونے خریدنے کے لیے گیا، کیونکہ اس کو کھلونے خریدنا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہر طرح کے کھلونے ہوں اور وہ ان کے ساتھ ہی کھیلتا رہے۔ اس کو کھلونوں میں ایک گڑیا پسند آئی، لیکن اس گڑیا کی آنکھیں بہت ہی زیادہ چمکدار، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکلتی تھی۔ لیکن خریدتے وقت آدمی نے اس کو کہا جس سے وہ خرید رہا تھا کہ اس گڑیا کو رات کے وقت اکیلا نہیں چھوڑنا، لیکن اس نے اس آدمی کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اس نے وہ گڑیا خرید لی۔ وہ گڑیا خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے گڑیا کو گھر لا کر ایک ٹیبل پر رکھ دیا اور وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے بہت ہی ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ گڑیا بول رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گیا، اور وہ گڑیا یہ بول رہی تھی کہ تم ہر وقت کھلونوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہو، یعنی صرف تم کھلونوں میں ہی دھیان دیتے ہو، اپنے ماں باپ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے، اپنے پیرنٹس کا ان کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ یہ چیز دیکھ کر علی رونا شروع ہو گیا۔ اس دن سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پیرنٹس کا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا۔ گڑیا کی بات مان کر اس نے ہاتھ بٹانا شروع کیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ آخر اس گڑیا میں ایسا ہے کیا کہ جو وہ بول سکتی ہے؟ کیا وہ کوئی جادوئی گڑیا ہے؟ پھر اس نے سوچا کیوں نہ گڑیا کو توڑا جائے۔ اس نے چاہا کہ میں توڑ کے کیوں نہ دیکھوں کہ اس گڑیا کے اندر ایسا تھا کیا جو وہ بول سکتی تھی۔ لیکن جب اس نے گڑیا کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک آئینہ نکلا۔ پھر اس آئینے نے کہا میں کوئی گڑیا نہیں، میں تمہارے اندر کا سچ ہوں۔ جب تم اچھا کام کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، جب تم برا کام کرتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنا پورا دن کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اپنی ماما کا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں تو ہمیں کام بھی اچھے طریقے سے آ جائیں گے، ہمیں کام کرنے کی عادت بھی ہو جائے گی اور اپنے پیرنٹس کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 گہرے دوست رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مل کر طے کیا کہ وہ کسی بڑے شہر کی سیر کو جائیں گے جو ان کے گاؤں سے 500 کلومیٹر دور تھا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہر مشکل میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہر اہم فیصلہ سب کی رضامندی سے کریں گے۔ کہانی کے آغاز میں وہ رہائش گاہ سے کچھ ہی فاصلے پر سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہیں چند لمحے بیٹھ کر سمندری ہواؤں اور لہروں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اچانک ان کی نظریں سمندر کے کنارے چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑیں۔ وہ ایک بڑا ہیرے نما ہیرا تھا۔ انہوں نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ قیمتی چیز اٹھائی۔ ہر کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہیں ایسی عظیم دولت ہاتھ کیوں آ گئی۔ وہ ہیرے کو لے کر قریب ہی ایک جنگل میں بیٹھ گئے تاکہ پہلے سکون سے سوچ بچار کرے۔
कुछ देर बाद उन्हें भूख महसूस हुई और एक दोस्त शहर की जानिब खाना लेने गया, जबकि बाकी दो जंगल में इंतजार करने लगे। खाने लेने वाला दोस्त दूर गया तो बाकी दो दोस्तों के दिलों में लालच सर उठाने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर इसी हीरे को बेचा जाए तो दोनों में आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। दोनों ने मंसूबा बनाया कि जब तीसरे दोस्त वापस आएगा तो इसे कत्ल करके हीरा अपने दरमियान तकसीम कर लेंगे। खाने लेने वाला दोस्त भी हीरे के बारे में सोच रहा था और उसके दिल में भी लालच पैदा हो गया। वो भी ये सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिलाकर दोनों को मार दिया जाए और हीरे अकेले हासिल किया जाए। पैत इसने खाने में जहर मिला दिया। जब वो वापस आया तो दूसरे दो दोस्तों ने इस पर हमला कर दिया और डंडे मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। अब दोनों बच जाने वाले दोस्त खुश थे कि सिर्फ वही हीरे के मालिक रह गए हैं, मगर किस्मत ने और कुछ ही लिख रखा था। दोनों ने सुकून से खाना शुरू किया, मगर खाना जहरीला होने की वजह से दोनों मौके पर ही ढेर हो गए। यूं लालच ने तीनों दोस्तों और जिंदगियां एक साथ निगल ले। ये वाकया वाजे कर देता है कि लालच सब कुछ खत्म कर देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेच कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो दरख्त काट रहा था कि अचानक इसका कुल्हाड़ा हाथ से फिसला और सीधा पास बहने वाले दरिया में जा गिरा। लकड़हारा घबरा गया। वो परेशान होकर दरिया के किनारे बैठ गया और रोने लगा। इसी वक्त दरिया की परी नमूदार हुई। इसने लकड़हारे से पूछा, क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने रोते हुए कहा, मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है, अब मैं काम कैसे करूंगा? परी मुस्कुराई और दरिया के अंदर गोता लगाया। कुछ लम्हों बाद वो एक सुनहरी कुल्हाड़ा लेकर निकली और लकड़हारे से बोली, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारा फौरन बोला, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। परी दोबारा पानी में गई और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई। परी ने कहा, क्या ये तुम्हारा है? लकड़हारा फिर बोला, नहीं, मेरा तो एक पुराना सा लोहे का कुल्हाड़ा है। तीसरी बार परी पानी में गई और एक पुराना जंग आलूद लोहे का कुल्हाड़ा निकाल कर दिखाया। लकड़हारे की आंखों में खुशी आ गई और बोला, यही मेरा कुल्हाड़ा है। परी इसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुई। इसने कहा, तुमने झूठ नहीं बोला। ईमानदार होने की सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है। परी ने लकड़हारे को इसका पुराना कुल्हाड़ा भी वापस दिया और साथ साथ सोने और चांदी के कुल्हाड़े भी इनाम में दे दिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। अपने बच्चों को हमेशा यही सबक सिखाओ कि दुनिया के हर काम में ईमानदारी से काम लो, उसके दुनिया और आखिरत दोनों में फायदे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ता कई दिनों से बहुत भूखा था। इसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। वो सारा दिन सड़कों पर अपने खाने के लिए कुछ तलाश करता रहता। एक दिन अचानक इसे एक कसाई की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा मिला। वो इसे देखकर बहुत खुश हुआ और गोश्त का टुकड़ा मुंह में लेकर जा रहा था कि रास्ते में इसे पानी की एक नदी मिली। नदी के पानी में इसे अपना अक्स दिखाई दिया। इसे यूं लगा जैसे कोई दूसरा कुत्ता मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए नदी में खड़ा है। इसके दिल में लालच आ गई और वो दूसरे कुत्ते से भी गोश्त छीनने के लिए भौंकने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो नदी में खड़े कुत्ते पर भौंका तो इसका अपना गोश्त का टुकड़ा मुंह से गिरकर नदी में जा पड़ा। दरअसल नदी में कोई दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि इसका अपना ही अक्स था। कुत्ता फौरन नदी में अपना गोश्त तलाश करने लगा, मगर नदी का बहाव इस गोश्त को बहा कर ले गया। यूं वो इस दिन भी भूखा ही रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। लालच हमारी हासिल की हुई चीज़ से भी हमें महरूम कर देती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।